السلام علیکم۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 اور 33 میں جنت میں جانے والوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ اس میں سے دو صفات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ ایک اواب ہے اور ایک منیب ہے۔ اواب کا مطلب ہوتا ہے کہ رجوع کرنے والا، اور منیب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ یہ خصوصیات ہم کچھ دوسرے عنوان سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی ہم نے جب قنوت پڑھا کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے، تو اس کے اندر یہ صفات آ گئیں۔ یہ اصل میں دل کی کیفیات کا نام ہے۔ دیکھیے، اواب کی جو صفت ہے یہ انسان کو غلطی پر ہمیشہ توبہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یعنی انسان اول تو اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے کہ اس سے غلطی تو نہیں ہو رہی، وہ حدود الہی کی پاسداری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ان کی حفاظت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً رجوع کرتا ہے، واپس لوٹتا ہے اور بندگی کی شاہراہ کو دوبارہ اختیار کرتا ہے۔ اور منیب کی جو صفت ہے یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان خدا کے خوف میں جی رہا ہے، اور وہ ایک سنجیدہ انسان ہے، اور جب کبھی کوئی خارج میں معاملہ ہوتا ہے، اسے کسی بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، چاہے اس کی غلطی ہے، چاہے اس کی غلط رائے ہے، چاہے اس کا غلط طرز عمل ہے، تو انسان ہمیشہ متوجہ ہوتا ہے اور ہدایت کی طرف لپکتا ہے، اور ایسے شخص میں کبھی غفلت نہیں ہوتی، ایسے شخص میں کبھی اپنی غلطی کے اوپر اصرار نہیں ہوتا۔ تو یہ بنیادی صفات ہیں، اور یہی وہ صفات ہیں جن کی بنیاد پر انسان کبھی اپنے عمل کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی دیندار ہوں، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو سانحہ ہوگا بڑا ہی عبرتناک ہوگا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں ایک جو جملہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایسا معاملہ کریں گے جس کا ان کو سان و گمان بھی نہیں تھا۔ یعنی وہ تو ظاہر کی دینداری لے کے پہنچے ہوئے ہوں گے، جو ظاہری اعمال ہیں ان کو بھی لے کے پہنچے ہوئے ہوں گے، شفاعت کی بھی انہیں امیدیں ہوں گی، کچھ انہوں نے نیکی کے کام بھی جو ان کی دانش میں ہیں وہ کیے ہوں گے، ان کے اپنے کچھ خاص عقائد بھی ہوں گے جو در حقیقت توہمات یا بدعات ہوں گے، یا غلط نظریات بھی ہوں گے جن کو وہ اپنی دانش میں حق سمجھے بیٹھے ہوں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم تو دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، تم تو وہ عقیدہ لے کے آئے جو میں نے نہیں چاہا تھا، جو میں نے نہیں کہا تھا، وہ عمل لے کے آئے ہو اس کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، تو تمہیں تو یہ بتانا ہوگا کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اس کے برعکس جو شخص منیب رہتا ہے اور اواب رہتا ہے، اس کو تو آپ اشارہ کیجیے اس کی غلطی کی طرف، بجائے اس کے کہ وہ آپ سے بحث کرے، وہ آپ سے الجھے، وہ اپنی اصلاح کے اوپر لگ جائے گا۔ تو یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور جس شخص میں صفات پیدا ہو گئی وہ انشاءاللہ قیامت کے دن کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور اس دنیا میں کبھی ہدایت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اپنے فضل سے نوازے، آمین۔